شام غم کی قسم آج غمگین ہیں ہم، آ بھی جا آج میرے صنم، شام غم کی قسم۔ دل پریشان ہے، رات ویران ہے، دیکھ جا کس طرح آج تنہا ہے ہم، شام غم کی قسم۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ کہتے ہیں فنکار کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، بالکل درست ہے، مگر جس عہد میں یہ فرق ختم کر دیا گیا تھا، ایک عہد محبت ہے، وہ یوسف کی یادیں، وہ عہد محبت، وہ راہ دل کی مسافر ممتاز اور سائرہ بانو۔ صرف محبت کا عہد ختم نہیں ہوا، شرافت کا، تہذیب کا، بر صغیر کی تمام زبانوں کے لب و لہجے سے واقف اردو ادب کے جتنے تقاضے ہیں، اردو کے جو زبان کے تقاضے ہیں، جو اس کی تہذیب اور ثقافت کے تقاضے ہیں، آج وہ عہد ختم ہو گیا ہے یوسف خان کے ساتھ۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آج کے دن کو کیسے میں دیکھوں، کیسے بیمار بیچارے وہ بہت عرصے سے تھے اور بڑی تکلیف اور بڑے کرب کی زندگی انہوں نے گزاری ہے پچھلے 5-10 سالوں میں۔ بلکہ مجھے یاد ہے 1989 میرے والد کے انتقال کے صرف 1 سال بعد ہادی عسکری صاحب نے یہاں جشن مرتضوی کیا اور ان کو بلایا، اور وہ تشریف لانے والے تھے لیکن بیمار پڑ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا جو پیغام ریکارڈ کرا کے بھیجا ہے وہ بھی انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ کو ہم سنوائیں گے۔ اور راغب مراد آبادی نے ایک جشن سحر کے نام سے کنور مہندر سنگھ بیدی کے ساتھ جو انہوں نے پروگرام کیا، وہ بھی یادگار پروگرام تھا۔ وہ بر صغیر کے واحد اداکار تھے، مسلمان اداکار کہوں تو شاید لوگ یہ سمجھیں کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو بے تحاشا مسلمان اداکار ہیں ہندوستان میں، لیکن یہ اعزاز صرف یوسف خان کو حاصل ہے کہ ان کو پاکستان کی حکومت نے نشان پاکستان سے نوازا۔ آج کچھ جیسے کل اقبال جمیل نے ان کے بارے میں جو انکشاف کیا، ان کے کرکٹ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی کہ وہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے بہت کام کیا کرتے تھے، چیریٹی شوز بہت کرتے تھے۔ ایک چیریٹی شو میں نے البرٹ ہال انگلینڈ میں ان کا اور لتا جی کا دیکھا تھا، اس کی ساری آمدنی انہوں نے ویلفیئر کے لیے وقف کر دی، اور ویلفیئر فنڈ جو تھا وہ اس کے لیے کوئی تفریق نہیں تھی کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے تھا، وہ ہندوستان کے سارے مسلمانوں کے لیے تھا، سارے ہندوؤں کے لیے تھا، سارے سکھوں کے لیے تھا، سارے کرسچنز کے لیے، جو بھی ہندوستان کا باشندہ ہے، وہ جو بھی ڈیزرونگ ہو، اس کے لیے وہ فنڈ مختص تھا۔ میرا ان سے کیا تعلق ہے؟ میرے جیسے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا پاکستان میں اور ہندوستان میں ان سے جو تعلق ہے وہ صرف ایک فن اور ایک فن کو سراہنے والے ایک ناظر ہی کا نہیں ہے، وہ دلوں میں رہتے تھے لوگوں کے۔ بہت کم لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے، وہ کسی بھی فیلڈ سے ہوں، مذہب سے ان کا تعلق ہو، اسکالر ہوں، وہ گانے والے ہوں، وہ کوئی موسیقار ہوں، وہ کوئی فنکار ہوں، مصور ہوں۔ دلوں میں رہنا بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے دل میں جگہ بنانا۔ یہ اعزاز صرف یوسف خان کو حاصل تھا کہ دل میں رہے، آخر وقت تک لوگوں کے دل میں رہے۔ میں نے اپنے بے تحاشا پروگرامز میں یہ
بتایا ہے کہ میں ایک صاحب پر 29 برس سے ریسرچ کر رہی ہوں اور خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی. ہم جیسے ریسرچ کے جو مروجہ طریقے ہیں ان میں سیمپلنگ ہے، سروے ہے، کارڈز بنائے جاتے ہیں اور کوئسنیر تیار کیا جاتا ہے. تو میں کارڈز کے ذریعے سے کر رہی ہوں کیونکہ وہ ہائپوتھیسس پر ہے. ہائپوتھیسس یعنی مفروضہ قائم کیا جاتا ہے، اور یہ چونکہ شخصیت جو ہیں جن پر میں ریسرچ کر رہی ہوں یہ روحانی شخصیت ہیں، اور بر صغیر سے ان کا بالخصوص پاکستان سے بہت گہرا تعلق ہے، اور میرے والد کے دوستوں میں سے تھے. یہاں تک تو میں پہنچ گئی ہوں کہ یہ وہی صاحب ہیں جن پر میں کام کر رہی ہوں. تو وہ جو کارڈز بنتے ہیں 100 کارڈز میں نے بنائے اس ہائپوتھیسس کے تحت. اس میں سے میں بتا چکی ہوں کہ تقریباً 95 کے قریب کارڈز جو ہیں، یعنی آدھا کارڈ 95 کا مکمل ہے، اور 4.5 پونے 5 کارڈز جو ہیں سمجھ لیجیے وہ ابھی تشنا ہیں. جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے، لیکن پھر بھی زندگی اتنی طویل نہیں ہے، وہ مہلت نہیں دیتی آپ کو، تو میں نے اس کو ریکارڈ کرنا، لکھنا شروع کر دیا ہے اس تحقیق کو، اور ان کا نام میں نے رکھا ہے ماسٹر صاحب. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان جیسی اور بھی روحانی شخصیات ہوں گی، اور کہیں بڑے دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہوں گی جنہوں نے اس ملک کے بننے میں تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہجرت کی تکلیفیں سہی ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا. یا ان ہمارے شہداء کی وجہ سے جو ہمارے فوجی بھائی ہیں، جو سرحدوں پر کھڑے ہوئے ہماری بیرونی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. نظریاتی اور اندرونی سرحدیں جو ہیں ڈگمگا رہی ہیں. اور یوسف خان صاحب نے 1989 میں جشن مرتضوی کے لیے جو پیغام بھیجا، اس میں خاص اس پر اشارہ کیا ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو مسلمانوں، ذرا دیکھو تم میں کیسے تفریق ڈال کر تمہیں جدا کیا جا رہا ہے ایک دوسرے سے، تمہاری شناخت کو کمزور کیا جا رہا ہے. اپنے آپ کو پہچانو، تم کون ہو، تمہارا کس سے تعلق ہے. تمہارے نبی پھر راجہ مہندر سنگھ بیدی، جن کی کنور مہندر سنگھ بیدی، معاف کیجیے گا، بہت بڑے شاعر ہیں ہندوستان کے. ان کا ایک شعر ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ عشق ہو جائے کسی کو کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. اس تقریب میں بھی دلیپ کمار کو وہ صبح سحر کے نام سے وہ تقریب منعقد ہوئی تھی. راغب مراد آبادی صاحب اس کے میزبان تھے، پاکستان سے شاعر تھے بہت بڑے. اس میں بھی جو دلیپ کمار کی گفتگو ہے ہم اپنے پروگرام میں کچھ آپ کو سنائیں گے. تو اور دوسری مرتبہ انہوں نے جشن مرتضوی میں ہادی عسکری صاحب نے یہاں اہتمام کیا تھا، اس میں اپنا جو پیغام بھیجا ہے آج کے پاکستان کے مسلمان کے لیے، وہ پیغام اتنا اہم ہے کہ میں اس کو بار بار کوشش کروں گی کہ اپنے چینل سے میں نشر کرتی رہوں. میری یوسف خان سے محبت بچپن سے ہے، میرے والد سے، اور جو ماسٹر صاحب جن پر میں کام کر رہی ہوں ان سے جب وہ گفتگو ہوتی تھی ان کی، تو ان سے گفتگو کے دوران مجھے پتہ چلا کہ ماسٹر صاحب نے ہی شوکت حسین رضوی کو پہلی مرتبہ کہا کہ اس لڑکے کو ہیرو لے کر آنا ہے، بڑا رول دینا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے رول میں یہ وہاں نہیں پہنچ سکیں گے جہاں ان کا پہنچنے کا حق ہے. میں اس لڑکے میں وہ تمام چیزیں دیکھ رہا ہوں، اور میرے والد بھی اس وقت ان کے ساتھ تھے، جو میرے والد کی ڈائریوں سے پتہ چلتا ہے مجھے. شوکت حسین رضوی نے کہا کہ میرے والد کا نام اقرار حسین تھا، تو انہوں نے کہا کہ اقرار کی بات تو میں نہیں ٹال سکتا، راجہ صاحب محمود آباد بھی اس موقع پر موجود تھے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور انہوں نے کہا کہ ہاں اس لڑکے میں کچھ بات ہے، لیکن یہ تو ضائع ہو جائے گا. تو شوکت حسین رضوی صاحب نے مذاق سے کہا میں کیا، وہ تو اس کی ہیروئن تو نور جہاں ہے، تو کیا ان کے ساتھ ان کو ہیرو لے لوں، تو ماں بیٹا لگیں گے. تو وہ مذاق کی بات تھی، لیکن میرے والد نے اور ماسٹر صاحب نے ان سے کہا کہ نہیں، ماں بیٹا کو ایک طرف رکھیں، عمر کچھ بھی نہیں ہے، ایج از اونلی اے نمبر. یہ پہلی دفعہ میں نے اپنے والد کے نام سے سنا تھا. آج تو یہ جملہ عام ہے کہ ایج از اونلی اے نمبر. اور جگنو نے پورے ہندوستان میں، غیر منقسم ہندوستان میں اپنے ڈنکے بجا دیے. اس سے پہلے
گاؤں کی گوری، زینت، یہ ساری جو فلمیں تھیں میڈم نور جہاں کی، ان کو لوگ جانتے تھے. لیکن اور انمول گھڑی، نور جہاں کے ساتھ دلیپ کمار کی جوڑی ایسی لگی کہ لوگوں کو عمروں کا فرق ہی محسوس نہیں ہوا اس فلم میں، اور دلیپ کمار کو بے تحاشا کام ملنا شروع ہو گیا. اب کچھ گمنام سپاہی ہوتے ہیں، میں نے بتایا بہت دفعہ، ان میں سے ایک ماسٹر صاحب بھی تھے اور میرے والد بھی تھے. تو انہوں نے اس ملک کی جتنی خدمت کی ہے پاکستان کی، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے فلمی دنیا میں سنتوش کمار کا، جن کا نام تھا سید موسیٰ رضا. اور ایک قدر ان میں اور میرے والد میں یہ مشترک تھی کہ دونوں نے ICS میں دونوں اپیئر ہوئے، بڑے فرسٹ کلاس نمبروں سے دونوں نے پاس کیا، مگر دونوں نے اس سروس کو جوائن نہیں کیا، اس کو فرگو کیا. اور راجہ صاحب کی حکم پر کہہ لیجیے، چونکہ ان سے خاندانی مراسم تھے. میرے والد کے ماموں بھی سید مختار جعفری، جو ہندوستان میں جن کی لکھی ہوئی کورس کی کتابیں آج کے دن تک ریڈینٹ وے کورس میں لگی ہوئی ہے. تو یہ اعزاز ان کو حاصل تھا کہ انہوں نے سول سروس کو کچھ بھی نہیں سمجھا اور حکم کو، راجہ صاحب کے حکم کو اولیت دی. اور اسی طرح سنتوش کمار نے بھی انڈین فلم انڈسٹری جوائن کر لی، اور اس کے بعد پاکستان میں وہ ایک کامیاب پڑھی لکھی، یعنی شرافت کا جو ایک ہم عنصر فلمی دنیا میں جسے ہم بری دنیا کہا جاتا ہے، فلمی دنیا کے لوگوں کو ہم برا سمجھتے ہیں، یہ بڑا المیہ ہے. ایسے ایسے وہاں گراں قدر ہیرے ہیں جو انسانیت جن سے شرما جائے، جو غیر انسانی کام ہم دوسرے شعبوں میں دیکھ رہے ہیں. میں طویل ہو جائے گی گفتگو، ورنہ بہت کچھ ہے اس پر بات کرنے کے لیے. تو یوں ان کی زندگی کا آغاز ہوا. میرے والد کو وہ اکثر خط لا کر ماسٹر صاحب دکھاتے تھے، اور میرے والد بھی اپنی ڈائریوں میں کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے، گو کہ مجھے اجازت نہیں تھی کہ میں ان کی ڈائریوں کو پڑھوں. اور ان کے بے تحاشا لوگوں سے ان کی وہاں دوستی تھی، ساحر لدھیانوی، شکیل بدایونی، نوشاد اور ماسٹر حیدر، جو لتا جی کے بھی استاد تھے اور نور جہاں، میڈم نور جہاں کے بھی استاد تھے. انہوں نے آل انڈیا ریڈیو سے بھی میرے والد نے کچھ پروگرام کیے اس زمانے میں، لیکن چھپ کر کرتے تھے، چونکہ وہ میرے والد کے جو ماموں تھے وہ ان سے بہت ڈرتے تھے. اسی طرح یہاں آ کر انہوں نے ریڈیو پاکستان کراچی میں بھی جب ریڈیو پاکستان جوائن کیا تو پرویز رومانی کے نام سے لکھنا شروع کیا. ڈرامے اسٹوڈیو نمبر 9، جو لوگ حیات ہیں اس وقت کے جو جانتے ہیں کہ ریڈیو کا ڈرامہ ہی مستعار لیا گیا، اسی کو بورو کیا گیا PTV کے ڈرامے کے لیے، اس کی تھیم کو، اس کے ٹریٹمنٹ کو. چونکہ PTV بھی ایک ڈومیسٹک میڈیا تھا، جیسے کہ ریڈیو تھا، گھروں میں دیکھا اور سنا جاتا تھا، اسی طرح PTV بھی جو ہے وہ گھروں میں کنٹرولڈ میڈیا تھا، گھروں میں دیکھا جانے والا میڈیم تھا. تو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا گیا. دنیا کے ویسے بھی سارے جو اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہوتے ہیں یا اسٹیٹ میڈیمز ہوتے ہیں، وہ ان کی سوسائٹی کا اور ان کی اسٹیٹ کا ریفلیکشن ہوتے ہیں. تو ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ کی سوشل اور مورل باؤنڈریز کیا ہیں، آپ نے وہی دکھانا ہے اور وہی سنانا ہے. تو نام ان کا اقرار حسین تھا میرے والد کا، اور ماسٹر صاحب کا نام مجھے آج کے دن تک مکمل طور پر نہیں معلوم، صرف یہ تو معلوم ہے کہ پاپا ان کو شاہ صاحب کہتے تھے اور وہ پاپا کو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے. ابھی بھی 2-3 لوگ حیات ہیں، میرے ایک ڈسٹنٹ ریلیٹیو ہیں، کزن ہیں، آغا تجمل صاحب، جن کی نیشنل ٹائلز کمپنی ہے، اور بڑے پرویز مشرف صاحب کے دنوں میں ان کا نام بڑا پاپولر ہوا، بریگیڈیئر ضامن کے حوالے سے بڑا نام مشہور ہوا ان کا. اس سے پہلے بھی ان کی ہیڈ آف دا اسٹیٹس کے ساتھ دوستیاں تھیں. تو وہ بھی میرے والد کو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے، ابھی تک ڈاکٹر صاحب ہی کہتے ہیں. اور میرے 1-2 اور عزیز و اقارب، انہی کے ماموں بھی، میرے وہی رشتہ ہوا جو ان سے ہے، وہ پاپا کو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے. میں بچپن میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ یہ لوگ پاپا کو ڈاکٹر صاحب کیوں کہتے ہیں، اور وہ جن پر میں ریسرچ کر رہی ہوں وہ صاحب بھی پاپا کو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے، اور پاپا ان کو شاہ صاحب کہتے تھے. دونوں ایک دوسرے کا نام نہیں لیتے تھے. اس کی وجہ مجھے نہیں پتا، یہ شاید کسی وقت سامنے آ جائے میری زندگی میں اگر یہ ریسرچ مکمل ہو گئی تو، ورنہ میں اس کو تشنا تو نہیں چھوڑوں گی، آدھا ادھورا تو نہیں چھوڑوں گی. اب آئیے
اس موضوع کی طرف جس پر بات کرتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب سے دل چاہتا تھا کہ بات کروں کہ یوسف خان سے میرا لگاؤ، میری محبت، وہ میرے والد سے بھی ان کی ریزیمبلنس بہت تھی. میرے والد سے ان کی، اگر میں ان کی تصویریں کسی وقت جب شو کروں گی تو راجندر کمار اور یوسف خان سے تو اتنی زیادہ ریزیمبلنس ہے ان کے جوانی کے، ان کے جو ینگ ایج کے جو فوٹوگرافس ہیں. اسی طرح ان کی ایک فوٹوگراف ہمارے گھر میں سنتوش کمار کے ساتھ ہمیشہ لگی رہتی تھی. نیر سلطانہ اور میڈم نور جہاں دونوں ہمارے پڑوس میں رہی ہیں، اور یہاں تک کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک دفعہ سنگیتا، ابھی حیات ہے وہ فلم اسٹار سنگیتا، ان کے ساتھ میں ان کا ایک انٹرویو کرنے گئی تھی، تو مجھے اپنے ساتھ میڈم نور جہاں کے گھر لے گئی لاہور میں. تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہیں یہ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم شاہ صاحب کی بیٹی ہو. تو سنگیتا بھی حیران رہ گئی اور میں خود بڑی حیران رہ گئی. تو تھوڑا سا مسکرائی میڈم اور پھر چپ ہو گئی. اس کے بعد جب وہ سخت بیمار پڑی تو میں حیران ہوتی تھی کہ یہ پنجاب کی قصور کی رہنے والی پوری زندگی لاہور میں گزاری ہندوستان سے آنے کے بعد، اور بیمار پڑی ہیں. دنیا کے بہترین اسپتالوں میں ان کا علاج ہو سکتا تھا، وہ کہیں بھی جا سکتی تھیں، لیکن شاید ان کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا. انہیں معلوم تھا کہ میں نے جانا ہے. تو وہ کراچی تشریف لے آئیں اور میرے ہی گھر کے 2 لینز چھوڑ کر، وی آر لیونگ ان 24th لین، اینڈ ان کے داماد نے، حسن سردار جو ہاکی پلیئر تھے، انہوں نے گھر لیا 16th لین میں، اور ان کے گھر پر علم بھی لگا. تو اس پورے فیس میں 2 ہی گھر تھے جس میں علم لگے ہوئے تھے، ایک میرا گھر اور ایک ان کا گھر. آج وہ دفن ہے. میرے والد کی قبر کے صرف 4 قبریں چھوڑ کر 5ویں قبر میڈم نور جہاں کی ہے. ہم انہیں ایک گانے والی سمجھ کر 27 رمضان کو ان کا انتقال ہوا ہے، جو دن انہیں ان کی موت کے لیے انہیں نصیب ہوا، چونکہ ان کے اندر کی جو ایک معصوم اور روحانی عورت تھی، شاید ہم نے اس کو پہچاننے میں تھوڑا سا، ہمارے یہاں ہے نا، ہمیں بیماری ہے. ہم فلمی دنیا، ٹی وی کے آرٹسٹ، ہم انہیں برے کردار کے لوگ سمجھتے ہیں. ہم ان بیہودہ مسجد کے پیش اماموں کو بھول جاتے ہیں. ہم ان بیہودہ مذہبی اسکالرس کو اور ان پروفیسرز کو جو اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ سینکڑوں ٹی وی پر اب وائرل ہوتا ہے کہ کیا حرکتیں کرتے ہیں، ہم ان کے کردار کو. میرا ایک ناول بھی ہے، شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو، شیخ و فاحشہ، ملا اور طوائف کا ایک کمپیریزن ہے. 400 سال پرانی عمر خیام کی یہ ایک سٹوری ہے جس کو محمد علی جمال زادے نے ڈرامے کی صورت لکھا ہے. اس میں بھی کمپیریزن ہے. میں نے اس کو خواب میں دکھایا ہے، اس عمر خیام کی اس سٹوری کو، اور اس کے قدر پر اس بچی کا نام تھا معصومہ شیرازی. جب آپ اس ناول کو پڑھیں گے، آپ کی نظر سے گزرے گی، تو میں نے اس کو ہجرت سے ہی شروع کیا ہے، والٹن کیمپ سے شروع کیا ہے، اور پاکستان کی ایک یونیورسٹی پر لا کے ختم کیا 3ری نسل پہ. اور وہ سٹوری جو عمر خیام کی ہے وہ خواب میں دکھائی ہے. بہرحال چونکہ وہ موضوع اس وقت زیر بحث نہیں ہے، زیر بحث موضوع ہیں یوسف خان. اب ان کی زندگی کے دوسرے پہلو کی طرف آئیے. جب ہم کہتے ہیں محبت، تو محبت کے جو تقاضے ہیں، روحانی تقاضے ہیں، جو سیلف رسپیکٹ ہے، عزت نفس کا خیال کرنا محبت میں، وہ دونوں طرف سے نبھایا گیا. یہ بات تو ساری دنیا کرتی ہے جی، ان کا مدھوبالا سے، ممتاز سے یوسف خان کا عشق پوری بر صغیر میں مشہور ہے. لیکن میں نے بھی جب مدھوبالا کی آٹو بایوگرافی ہے راہ دل کی مسافر، اردو میں اس کا ترجمہ اس نام سے ہوا ہے، انگلش میں لکھی ان کو ہندوستان میں، اور ایک خاتون ہے زیبا غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے یہ، میں نام پہ نظر نہیں کی، میں بس اس کو پڑھتی چلی گئی اور محو ہو گئی. راہ دل کی مسافر، ممتاز. مجھے پہلی دفعہ زندگی میں دلیپ کمار پر، یوسف خان پر تھوڑا سا غصہ آیا جب میں نے پڑھا کہ وہ عدالت میں مدھوبالا کے خلاف چلے گئے. لیکن کیوں گئے، یہ وجہ بہت بعد میں سمجھ میں آئی. وہ چاہتے تھے کہ اچھا ہے، یہ تعلق اگر محبت کی صورت قائم رہ گیا تو ان کی شادی کی اگلی زندگی جو ہے شوہر کے ساتھ شاید بہتر نہ گزر سکے، نفرت کے ساتھ شاید وہ مجھے بھلا دے. مگر ایسا کہاں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. بہت چھوٹی عمر میں، 40 سال کی عمر میں دل میں سوراخ لے کر مدھوبالا، ممتاز دفن ہو گئیں.
دونوں طرف سے انہوں نے بھی کیا اور انہوں نے اپنے والد کی بات کا پاس رکھتے ہوئے کہا نہیں میں آپ سے شادی نہیں کروں گی. دوسری طرف سائرہ بانو ہیں. ایک ہندی سنسکرت کا بھجن ہے جو رادھا اور کرشن کے حوالے سے ہے، ان کے زیادہ تر جو محبت کے بھجن ہیں. انڈیا کی ایک فلم ہے رام تیری گنگا میلی، ابھی میں آپ کو اس کے 2-3 جو ہیں وہ مصرے جو ہیں وہ سنا بھی دیتی ہوں اور آپ دیکھ بھی لیں گی. وہ ہے ایک رادھا ایک میرا، دونوں نے شام کو چاہا، انتر کیا دونوں کے بیچ میں بولو، ایک پریم دیوانی ایک درس دیوانی. تو ممتاز کون تھی؟ پریم دیوانی. اور سائرہ بانو کون تھی؟ درس دیوانی. منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. شریک سفر تو ممتاز تھیں لیکن منزل سائرہ بانو کو ملی. میں اور کیا کہوں اس پہ؟ محبت کا، رواداری کا، وزاداری کا، تہذیب کا ایک دور یوسف خان کے ساتھ کل ختم ہو گیا. یہ پروگرام ابھی جاری رہے گا اور میں آپ کو ان کے کچھ وہ کلپس بھی دکھانا چاہوں گی اور ان کی زندگی کے وہ پہلو جن سے بہت زیادہ لوگ واقف نہیں ہیں. سوشل میڈیا پہ اب تھوڑا بہت کچھ آنے لگا ہے تو لوگوں کو پتہ چلا ہے، اس سے پہلے صفایا تھا بالکل. تو آخر میں ایک خواہش ہے. پہلے یہ خواہش تھی ان کی جب وہ بیمار تھے بہت زیادہ، اور جب میں نے کل ان کی تدفین کے وقت پڑھا کہ ان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا ہے، یعنی وہ انسان جو ہندوستان میں بھی سرکاری اعزاز حاصل کرے اور پاکستان میں بھی سرکاری اعزاز حاصل کرے، تو مجھے لگتا ہے وہ ان دونوں بارڈرز کے بیچ میں کھڑا ہوا تھا. پل سرات، وہ ایک پل تھا، ایک برج تھا وہ شخص. لیکن ہم نے اس کی ذات سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. شاید ہمارے ملک نے تو کیا، ایک کوشش کی کہ ان کو نشان پاکستان سے نوازا. لوگ کہتے ہیں جی مسلمان تھا، نہیں بھائی، بے تحاشا مسلمان ہیں، بہترین فنکار ہیں ہندوستان میں، لیکن نشان پاکستان کا اعزاز آیا ہے یوسف خان کے حصے میں. تو میری خواہش تھی کہ جس طرح ان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ وہاں دفن کیا گیا، تو بجائے دفن کرنے کے نماز جنازہ پڑھائی جاتی سرکاری اعزاز کے ساتھ، اور پھر فوراً ان کو ان کے آبائی شہر، ان کے آبائی گھر پشاور میں میت لائی جاتی، یہاں بھی ان کی نماز جنازہ ہوتی اور وہ سرکاری پاکستان کے سرکاری اعزاز کے ساتھ اپنے آبائی گھر میں دفن ہوتے. اور پاکستان کے لوگوں کے لیے وہ ایک ایسی صرف لیجنڈ نہیں، وہ ایک ایسا میسج ہے، وہ اپنی ذات میں پوری یوسف خان ایک ایسا پیغام ہے، پیغام محبت ہے. جہاں تک پہنچے وہ پیغام اسلام کو بچانے کے حوالے سے جو ہے وہ آپ ابھی جشن مرتضوی کے میں ان کا میسج آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. وہ ثقافت کو بچانا چاہتے تھے، وہ دونوں ملکوں کی تہذیب کو بچانا چاہتے تھے، لیکن سیاسی سرحدیں اس حد تک صفاق ہو گئی ہندوستان کی کہ میں جب گئی تھی، میری عمر صرف 19 برس تھی، میں مسز اندرا گاندھی کا انٹرویو کرنے گئی تھی جو جنگ اخبار کے فل اسکیپ پر شائع ہوا تھا، اور مجھے اس وقت کا ہندوستان بھی اتنا بیزار مسلمانوں سے اور اتنی نفرتیں دور دور تک شائبہ نہ تھا. میں ڈاکٹر گوپی چند نیرنگ کے یہاں بھی ایک تقریب تھی، پروفیسر شمس الرحمان صاحب کے یہاں ایک تقریب تھی،
راکھی صاحبہ سے ملاقات ہوئی. میں ٹھہری تھی جو شمع دہلوی کے مالک ہیں، یونس دہلوی اور ان کے بھائی ادریس دہلوی، غالباً دونوں کا انتقال ہو چکا ہے. ان کی وائف زینت کوثر صاحبہ، ان کے بھی انٹرویوز شائع کیے تھے جنگ اخبار نے میرے ساتھ. تو میں حیران تھی کہ آج کیا ہو گیا ہے. یعنی پچھلے 40 برسوں میں آہستہ آہستہ 4 اشروں میں ایسا کیا تبدیل ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. ہم جب بات شروع کرتے ہیں ہندوستان کی تو ایسے لگتا ہے کہ ہم پر غداری کا فتویٰ لگنا باقی رہ جاتا ہے. اور وہاں کوئی مسلمان اگر پاکستان کی، میں دیکھیے کوئی یہ کہہ سکتا ہے، مجھے آپ کہیں گے تو میں کہوں گی کہ لتا جی کو بھی نشان پاکستان ملنا چاہیے. انہوں نے پاکستانیوں کے کروڑوں دلوں کو خوشی بخشی ہے. اس قدر خوبصورت. جب میں نے ان کا پہلا انٹرویو سنا اور پہلی دفعہ البرٹ ہال میں نے ان کا گانا، ان کی آواز سنی تو مجھے لگا کوئی کوئل بول رہی. اتنی خوبصورت آواز، بولنے میں، گانے میں نہیں. گانا تو ان کا لازوال ہے. کیا کر سکتے ہیں، یہ صرف خواہش ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اس کے ساتھ ہی اس ٹریبیوٹ کا پہلا حصہ ختم اور دوسرے حصے تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ.